من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے سبق میں بھی ادغام کے کافی قاعدے ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے احکامات۔ نون ساکن یا تنوین کے احکامات، یہ کل 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، بلکہ ادھر آ جاتے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 4 قاعدے ہیں یا 4 احکامات ہیں۔ نمبر 1 میرے ساتھ بولیے گا، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ادغام، اقلاب، یہ سب کے نیچے زیر پڑی جائے گی، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ جی اب سادہ سی بات ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین سے مراد ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نون مشدد ہوتا ہے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آ رہے ہیں، نون مشدد، جب نون پر شد آئے اس کا قاعدہ الگ ہے، نون مشدد کا قاعدہ الگ ہے، وہ مکمل غنہ اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ نون ساکن ہے، یعنی نون تجوید کا مرکز و محور کہلاتا ہے، نون ساکن اور تنوین۔ تو نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے۔ یہ آپ نون ساکن کو پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ، تو آپ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز ہوگی۔ یہ میں نے آج اس میں سیاہی ڈالی ہے، میں نے کہا جی اس کا استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ سبز ڈالا ہوا ہے مجھے اور یہ استعمال نہیں کرتے۔ تو باقیوں میں میرے پاس ریڈ لے لو، نون ساکن اور تنوین۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کی ایک ہی آواز ہے، ان، ان اور ان۔ ادھر آپ 2 زبر کے ساتھ پڑھیں تب بھی آواز ان، 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 یعنی تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے، لہذا ان کے پڑھنے کے طریقے ایک ہی طرح کے ہیں، اور وہ 4 ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اب اظہار کے 6 حرف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اخفاء کے 15 حروف ہیں، اخفاء کے 15 حروف ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین،
صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ ادغام کے 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے یرملون، یا را میم لام واو نون۔ ان میں سے یمون، اس میں ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ، یہ 4 حروف یا میم واو اور نون میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ پھر لام اور را میں صرف ادغام ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا قاعدہ اقلاب ہے، اور اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفا کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ اس کے غنہ کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی اخفا اس لیے کہ اس میں نون پورا ظاہر نہیں ہوتا، جیسے یہ آواز اخفا کی۔ ادغام کے 6 حروف ہیں یرملون، جن میں سے یمون 4 حروف یا میم واو نون میں ادغام بالغنہ یعنی ادغام اور غنہ دونوں ہوتے ہیں۔ لام اور را میں صرف ادغام ہوتا ہے۔ اقلاب کا ایک ہی حرف با ہے، اور اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اسے میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بہت سارے قاعدے جو ہیں وہ انہی نون ساکن اور تنوین سے متعلق ہیں، ہم انہی کو فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، تھوڑی سی اجازت دے دیں مجھے یہ والا استعمال کرنے کی۔ یہ دیکھیے تنوین 2 زیر کی صورت میں، پھر آپ آ جائیں تو یہ تنوین ہے 2 پیش کی صورت میں، پھر یہاں پر تنوین ہے 2 پیش کی صورت میں، یہاں بھی تنوین ہے، اور یہاں بھی تنوین ہے۔ ابھی ہم باقی سارا سبق چھوڑ کر یہ جو میں نے سرکل کیے ہیں جگہیں، ان پر غور کرتے ہیں کہ یہاں کیسے قانون کے ساتھ، کس قانون کے ساتھ جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں تنوین کے بعد آپ دیکھیں میم آ رہی ہے، تو میم کس میں سے ہے؟ یرملون میں سے، یعنی ادغام میں سے، میم ادغام میں سے ہے۔ اور پھر یرملون کی چونکہ 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ میں نے صرف ادغام لکھا ہے آسان لفظ کے ساتھ۔ تو یمون میں میم ان حروف میں آ رہی ہے جس میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ادغام بھی ہوگا، یعنی بن پڑھیں اگر تو نون ظاہر ہو رہا ہے، بن نہیں پڑھیں گے، نون با میں میم میں مدغم ہو گیا بم۔ اب دیکھیں نا آواز کیا بنی؟ بم۔ نون کہاں چلا گیا ہے؟ ناک میں، زم ہو گیا اس کے اندر، بم۔ تو ساتھ میں اس کی آواز کو آپ لمبا کر دیں گے ناک کے اندر، اس کو غنہ کہا جاتا ہے، بم بم۔ جی میں آگے نہیں پڑھ رہا، بس صرف میں یہ صرف جو تنوین کے قواعد آ رہے ہیں اسی کو صرف اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ تنوین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واو۔ واو کن میں سے ہے؟ وہ بھی یمون میں سے ہے، واو بھی یمون میں ہے۔ یہاں بھی غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، یعنی تم کیا تم، تن تھی آواز تن، تا 2 پیش تن۔ اب تن کو آپ نے کیا کیا؟ واو میں مدغم کیا تو وہ بن گیا تم۔
اب اس کی آواز کو لمبا کریں گے تو دوسری صفت پیدا ہو جائے گی غنہ کی، تم۔ اسی طرح سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر تنوین ہے، پھر آگے واو ہے اور وہی حرف ہے واو، لہذا یہاں بھی ورعدون، اور یہاں پر آپ دیکھیں پھر تنوین ہے وبرقن۔ اب یہاں پہ وقف بھی کیا جا سکتا ہے، ہاں یہاں پہ وقف بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر دراصل ایک بات پوری ہو رہی ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات مکمل ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ وقف کیا جا سکتا ہے، آگے اس بات کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، وقف کریں گے تو پھر تنوین کو ساکن کر دیں گے، قاف کو وبرق، ہاں قاف چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کی صفت ہوتی ہے کہ آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لگ کر ٹکرا کر جنبش کے ساتھ واپس آنا، یہ 5 حروف ہیں جو قلقلہ کہلاتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ان میں سے جب بھی کسی حرف کے اوپر وقف کیا جاتا ہے تو اس میں قلقلہ نمایاں صورت میں ادا کیا جاتا ہے، بڑا قلقلہ ہوتا ہے، وبرق، وبرق۔ اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں آگے اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں تو آگے آ رہی ہے یا بھی یمون میں سے ہے، آپ پھر اس کو ادغام بنا سکتے ہیں، وبرق یجعلون، یوں پڑھا جا سکتا ہے، یہاں ایسے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے جہاں پر طا لکھی ہوئی ہو، جیم لکھی ہوئی ہو، وہاں پہ وقف کیا جائے۔ جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، طا کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق، یعنی عام طور پر جہاں طا ہے وہاں پہ وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا بہتر ہوتا ہے، جیم پر وقف کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مناسب اور بہتر ہے، میم پر وقف لازم کی علامت ہے، وہاں لازمی وقف کریں، لام الف لا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں وقف نہ کریں، نہیں کرنا، آگے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے پڑھنے کے لیے۔ وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے کہ یہاں آپ اس کو آگے کنٹینیو رکھیں، ملا کر پڑھیں اس کو۔ اچھا جی، اب یہاں آ جائیں، یہاں بھی تنوین ہے، محیطن، کیا لفظ ہے؟ محیطن، تن، آگے آ گئی ہے با، اب یہ با کس میں سے ہے؟ اقلاب میں سے ہے، اب یہ کس سے، اس کو ہم میم سے بدل دیں گے، اب یہاں پر جو ہے وہ میم سے بدل دیا جائے گا، محیطن کی بجائے محیطم، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ساتھ میں غنہ بھی آئے گا تو با کی بھی آواز اس کے ساتھ شامل ہو رہی ہوگی، محیطم، فیل ہو رہی نا با بھی، محیطم بالکافرین۔ آئیے اب پوری آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس آیت کے اندر جو قوانین تھے تنوین سے متعلقہ ان کو ہم نے پہلے فوکس کیا اور پڑھا ہے۔ اب ایک قاعدہ اگر آپ یہاں پہ اور دیکھ لیں، یہ ہے میم ساکن، یہ کیا ہے؟ یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، اخفاء شفوی، اس کی ترتیب یہ رکھیں، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، پہلے اس میں لے آئیں ادغام شفوی، پھر لائیں اخفاء شفوی، پھر لائیں اظہار، اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ادغام شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو، اور اخفاء شفوی یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با ہو۔ اب با نون ساکن کے بعد آئے گا تو اقلاب کہلائے گا، میم ساکن کے بعد آئے گا تو اخفاء شفوی کہلائے گا، ہاں وہ اخفاء شفوی کہلائے گا، یعنی نام جو ہیں ان کے تھوڑے یہ سمجھ لیں کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی،
नून साकिन के बाद बा आए तो इकलाब, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो इकलाब, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आए तो इख्फाई शफवी। ठीक है, आगे है समझ, गड़मड़ हो जाती हैं चीजें, नहीं भूल जाती है ना, तो वो फिर अल्लाह ताला ना एक ज़हन में डालता है कि आज ना जाके ऐसे अंदाज से दसना है, पढ़ाना है, वो फिर मुझे खुद फील होने लगता है, हाँ बोल रहे हैं आप, उससे भी, तो उससे भी बड़ा फायदा हो जाता है। अब आप नून को फोकस कर ले, नून और मीम को, नून और मीम, नून और मीम में दो तरह के कायदे मिलेंगे आपको, एक नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, दूसरा नून साकिन और मीम साकिन। वो एक ही बात है, नून साकिन या तनवीन या मीम साकिन, यानी मुशद्दद में भी ये दोनों हरफ आ गए, नून और मीम, नून और मीम मुशद्दद मिलेंगे आपको, तब इसमें गुन्ना होगा और उसको कहते हैं मुकम्मल गुन्ना, बड़ा गुन्ना। और अगर नून साकिन हो तो फिर ये चार सूरतें आ जाएंगी, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। मीम साकिन हो तो मीम साकिन के फिर तीन कायदे, जिनकी तरतीब इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी, यानी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम हो तो इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद बा हो तो इख्फाए शफवी, और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ हो तो उसको इजहार शफवी कहा जाता है। अब यहां मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो इसको क्या कहेंगे, इदगाम शफवी। शफवी क्यों कहते हैं, होंठों से अदा होते हैं, शफतैन होंठों को कहते हैं, तो चूंकि मीम होंठों से अदा होने वाला हरफ है, बाकी भी होंठों से अदा होते हैं, लेकिन ये स्पेशली जो है दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो अदा होता है। मीम, मीम अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी में मीम रखी है, दो बार, दो मीमें रखी हैं। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप इसमें मुबारक नाम लेते हैं तो उसमें दोनों बार जो है, कोई चाहे या ना चाहे, दो बार हुजूर के इसमें पाक को बोसा दिया जाता है, होंठ खुद ब खुद बोसा देते हैं, मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां पे हम इसको पढ़ेंगे हिम, ठीक है, आगे फिर उसकी हरकत मीम की आ जाएगी, मी। आइए अब पूरी आयत करीमा पढ़ते हैं। औ का सय्यिबिम मिनस समाई, अब ये काफ स्टिक वाला बारीक पढ़ा जाता है, औ क्या, औ क्या, और स्वाद मोटा पड़ा जाएगा, सॉई, सॉई मुंह भर के, सॉई बिम मिनस समाई, यहाँ पे मद का कायदा जो बना है वो है, हमजा चूंकि इसी लफ्ज का हिस्सा है वर्फे मद्दा के बाद, तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे, मद्दे मुत्तसिल। यहां पर मद्दे असली है, या साकिन, या से पहले जेर। मद्दे असली वो होती है कि हुरूफे मद्दा के बाद कोई सबब मद ना हो, हुरूफे मद्दा के बाद कोई सबब मद ना हो तो उसको मद्दे असली कहते हैं। और अगर हुरूफे मद्दा के बाद कोई सबब हो तो उसको फिर मद्दे फरई कहते हैं, फरई, फरई जुज, जुज बन गया ना उसका, फरा जुज को कहते हैं। तो फरई जो है उसमें फिर आगे चार मद्दात आ जाती, चार किस्में आ जाती हैं। बुनियादी तौर पर मद्दे मुत्तसिल या मुनफसिल उसको कहेंगे, फिर आ जाती है मद्दे लाजिम और मद्दे आरिस। फीही, और खड़ी जबर को भी हरफे मद्दा की तरह पढ़ा जाता है, अलिफ मद्दा की तरह। ज़ुलुमातुन वरअदुन,
وبرق وبرق یجعلون اصابعہم، سواد موٹا کریں گے، ساتھ میں مد آ گئی، یہاں واو مدہ آ گیا، یہاں الف مدہ، اصابعہم، یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد آنے والا حرف فا ہے، اظہار شفوی، اظہار شفوی، اصابعہم فی، یا ساکن کے بعد حمزہ جو ہے اگلے کلمہ میں آذان کا حصہ ہے، اگلا لفظ ہے، مد منفصل کہلائے گی، فی آذان، کھڑی زبر بھی اور یہاں الف مدہ بھی دونوں برابر ہوں گے، آذانہم من الصواعق، صواعق، عیق، کاف، حذر الذل، نرم پڑھا جاتا ہے، حذر الموت، اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو باری اب، یہ زال ہے، زال، واللہ محیط، یا ساکن، یا سے پہلے زیر یا مدہ، محیط بالکافرین، خود سے پڑھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محیطم، تھوڑا سا غنہ لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، جی قواعد کلیئر ہوئے ہیں مبشر صاحب؟ یاد ابھی بھی یاد کرنے کے پروسیس میں، ابھی تو کافی بہتر نہیں ہو گئے، یاد ہو گئے ہوئے ہیں الحمدللہ تعالی، ہاں جی قواعد نہیں ابھی یاد ہوئے، پڑھنا آ گیا، ہم نے ساکن نون تنوین اور میم ساکن کافی کیا، تو نیکسٹ ایک لیکچر اسپیشل آپ نے رکھنا ہے مد عارض، مد لازم، مد منفصل، وہ تو ہو بھی رہا ہے لیکن وہ تھوڑے سے نا کہ ان کا، اور جو آج آپ نے بتایا اسپیشلی کہ مد سبب مد کی بیس پہ جو ہے اس کو ذرا جی جی میں اسی طرح سے کر رہا ہوں، ابھی ہم نے پچھلے اسباق میں حروف مدہ کو بڑا فوکس کیا میں نے الحمدللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں یاد، آپ کو یاد ہے حروف مدہ، آپ کو یاد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ الف واو یا، نہیں یاد ہوئے تو کراؤں الف واو یا، الف خالی ہو، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو، واو سے پہلے حرف پر، یا ساکن ہو، یا سے پہلے حرف پر
تو یاد تو ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ حروف مدہ کو ہم نے الحمدللہ تعالیٰ کافی فوکس کیا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم حروف کا لمبا کر کے پڑھنا ہو تو ہم اس کو گھٹا کے پڑھ دیں، گھٹا کے پڑھنا ہو تو ہم اس کو بڑھا کے پڑھ دیں. تو ہم اس کے گھٹانے بڑھانے سے اس وقت تک ہم بحمدللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں 80 نہیں تو 100 نہیں تو 80%، 90% جو ہے الحمدللہ تعالیٰ آپ اس کو پوری طرح سے پک کر چکے ہیں، یاد بھی چکا ہے. اب نون ساکن، اب میں نے جو ہے نا کل سے نون ساکن اور نون تنوین اس کو پکڑ لیا ہے. اب اس کی پریکٹس روزانہ زیادہ اس پر زور دے رہا ہوں. تو یہ پھر اسی طرح جو ہے وہ مدات کی طرف چلے جائیں گے، جو اگلی مدات ہیں پھر اس کو فوکس. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے قرا بنیں. آئیے ترجمے کی طرف. او کا معنی ہوتا ہے یا، او کا معنی ہوتا ہے یا. سیب کا معنی ہوتا ہے بارش. اب سیب با کے نیچے 2 زیر آ رہی ہیں تو یہ تنوین ہے، اپنا اسم ہے. من کا معنی ہے سے. السما کا معنی ہے آسمان. آسمان سے بارش. کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. سیب تیز بارش ہوتی ہے، سیب کا معنی ہوتا ہے تیز بارش. او کا سی، اب میں لفظ بولوں گا یہاں تک. او کا معنی ہے یا، کا معنی ہے کی طرح، سیب کا معنی ہے تیز بارش، من کا معنی ہے سے، السما کا معنی ہے آسمان. اب اس میں او جو ہے یہ بھی حرف ہے، کا جو ہے یہ بھی حرف ہے. سیبن کی تنوین بتا رہی کہ یہ اسم ہے. من سے یہ بھی حرف ہے. السما میں الف لام بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. اب ترجمہ کرنے میں جہاں تک ایک جملہ بن رہا ہو نا، اس کو آپ پیچھے کو پڑھنا شروع کر دیں جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، تو آپ کو اس کا با محاورہ ترجمہ آ جائے گا. آسمان سے تیز بارش کی طرح. آسمان، یہ ایک اور مثال دی جانے والی ہے منافقین کی. کل ایک مثال قرآن مجید، اب اس آیت میں دوسری مثال دی ہے او یا. ایک پہلے مثال تھی وہ جو اوپر گزری، اب فرمایا جا رہا یا. آسمان سے تیز بارش کی طرح. فی کا معنی ہے میں، اور ہی ضمیر ہے جس کا معنی ہے اس. ظلمات کا مطلب ہے اندھیرے. واو کا معنی ہے اور. رعد کا مطلب ہے کڑک، اور برق کا معنی ہے چمک یا بجلی. فی ہی ظلمات ورعد وبرق، چمک، کڑک اور اندھیرے اس میں. کڑک اس میں. یہ 2 جملے ہو گئے یہاں پہ. پہلا جملہ تھا یا جیسے آسمان سے تیز بارش، یا آپ کہیں گے یا آسمان سے تیز بارش کی طرح اس میں چمک، کڑک اور اندھیرے. آپ سیدھا کر لیں ترجمہ. یہ تینوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، ان میں پیچھے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں اندھیرے، کڑک اور چمک ہے. یا آسمان سے تیز بارش کی طرح کہ اس میں اندھیرے، کڑک اور چمک ہوتی ہے. یجعلون میں یا آ گئی ہے شروع میں. یجعلون سب سے پہلے کلیئر کر لیں گے ہم کہ یہ فعل مضارع ہے. پھر دیکھیں آخر میں واو نون بھی موجود ہے، صیغہ جمع ہے. یا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں تو بیچ میں جیم عین لام یہ لفظ نکلا ہے. جیم عین لام، اس کو کہیں گے جعل. یجعل بنانا، بنانا، ٹھیک ہے، اس نے بنایا. تو یجعل وہ بناتا ہے، تو یجعلون وہ سب بناتے ہیں. یا کا ترجمہ وہ،
बनाते हैं सब, वो सब बनाते हैं। असाबे उंगलियां, हम अपनी, ये ज़मीर मुत्तसिला है, अपनी उंगलियां। फी का माना है में, आजान का मतलब है कानों। हम अपने कानों में उंगलियां बनाते हैं, यानी उंगलियां डालते हैं, ठोसते हैं। ठीक है जी। मिनस सवाइकी, मिन का माना है से, सवाइक का मतलब है जोरदार कड़क। हाँ जी, वो जो बिजली चमकती है तो जो जोर से बिजली चमकती है ना, तो उसको साइका कहते हैं, उसकी जमा सवाइक। हजर, हजर कहते हैं डर को, हजर का माना डर। और अलमौत, मौत, मौत के डर से और जोरदार कड़क की वजह से, मौत के डर और जोरदार कड़क की वजह से वो अपने कानों में उंगलियां डालते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुन, घेरे हुए है, मुहीत घेरने वाला, घेरे हुए है। बिल काफिरीन, बा यहाँ पर को के माने में आ जाएगा, काफिरीन काफिरों, काफिरों को घेरे हुए है, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। मैं लफ्ज बोलूंगा, आप तर्जमा बोलेंगे। औ या, का की तरह या जैसे, सैयब तेज बारिश, मिन अस्समा फी में, ही इस, जुलुमात अंधेरे, वाव और राद कड़क, वा और बर्क चमक। यजअलूना, वो बनाते हैं, असाबिया उंगलियां, असाबिया उंगलियां, हम अपनी, फी में, आजान कानों, हिम अपने कानों में, मिनस सवाइक जोरदार कड़क की वजह से। ठीक है, ये मिन जो है यहाँ पर ये से का जो माना दे रही है, इसका मतलब है कि वजह से, कि सबब से, ये सबब दिया है। हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। या मुनाफिकीन की एक और मिसाल दी जा रही है कि वो इस तरह से कि जिस तरह आसमान से उतरता हुआ तेज पानी यानी बारिश, जिसके अंदर अंधेरे भी हैं, कड़क भी है और चमक भी है। और वो इस कंडीशन में जब कड़क और चमक और बिजलियां और अंधेरे होते हैं तो उसमें एक जोरदार आवाज भी पैदा होती है, बिजली के गरज, बादलों के गरजने की, हाँ, गरजदार आवाज। और उस सबब से फिर वो अपने, उनको लगता है कि मौत आ जाएगी, तो वो जोरदार आवाज की वजह से, मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डालते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। ये मिसाल दी है अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की। मुनाफिक जो है वो जब मुसीबत आती है या आजमाइश आती है या कठिन और मुश्किल हालात आते हैं तो वो छुप के बैठ जाता है, पीछे हट जाता है, भाग जाता है, आंखें बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है। तो ये कैफियत जो है मुनाफिक की है। मुराद ये है कि तेज बारिश यानी कुरान मजीद, अहकामात इस्लामिया, जिहाद, ज़कात, नमाज, फ़राइज़, वाजिबात, ये जो सारा दीन अहकामात की सूरत में उतर रहा था, ये मिसले बारिश है, एक के ऊपर अगला हुक्म कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है। इस सूरत में, इस नुज़ूल के अंदर रहमतें भी थी। जब फतूहात होती थी, माले गनीमत हाथ लगता था, तो वो चमक थी, वो एक चमक थी, रोशनी थी कि फतूहात हो रही हैं, गलबा हो रहा है, कुव्वत मिल रही है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है, ये उनके लिए चमक थी। और कड़क ये थी कि उसकी कि
جو اس کے اندر احکامات اتر رہے تھے جہاد کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا، مال قربان کرنا اور گھر بار چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ سارے جو معاملات تھے یہ سارے کے سارے ان کے لیے ایک کڑک کے باعث تھے، کڑک کی مانند تھے، سخت تھے ان کے لیے۔ تو اللہ پاک نے بارش کی مثال دی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہلے بادل بھی بنتے ہیں، بادلوں کے بننے سے کہ اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، تو بندہ بادلوں کو دیکھ کر کے، اندھیرے کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اللہ خیر کرے، دعائیں مانگنے لگتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسی بارش اترے گی، تو خوف آنے لگتا ہے کالے سیاہ بادل دیکھ کر کے، اندھیرا جب چھا جائے۔ تو اسی طرح سے پھر جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی کے چمکنے سے روشنی بھی ہوتی ہے، تو روشنی جو ہے وہ مائل کرتی ہے اس اندھیرے کو، زائل کر کے انسان کے خوف کو دور کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پھر کڑک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کڑک پیدا ہوتی تو ایک خوف پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو کنڈیشن ہے یہ منافق کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثل بارش یعنی قرآن کریم کا اترنا، احکامات اسلامیہ کا اترنا، دین اسلام کی تحریک کا آگے بڑھنا، فروغ پانا، تو اس میں جو آسانیاں آتی تھیں وہ چمک تھی، جو مشکلات آتی تو ان کے لیے کڑک تھی۔ اور پھر اس کے اندر جب بہت زیادہ صعوبتیں، مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو پھر اس وقت وہ گویا جیسے ہم گھبرا کے بادل کے گرجنے سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، عام آدمی کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو منافق جو ہے ان جہاد کے موقعوں پر، ان سخت احکامات اور مشکلات کے موقعوں پر گویا جیسے کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، ایسے وہ ان احکامات سے اور ان مشکل حالات سے جو ہے آنکھیں موند لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کر کے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے کہ وہ نکل جائیں گے اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، نہیں، اللہ ان کو ہر حال میں گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، علم الانسان ما لم یعلم، رب زدنا علما وعقلا وفہما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا Yes, sir.